اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کی تیسری فصل میں ہم حقیقی عرفان اسلامی کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ دروس میں جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ در واقع یہ ہے کہ انسان دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس میں مادی پہلو پایا جاتا ہے، ایک انسان میں روحانی، معنوی اور خدائی پہلو ہے۔ اگر انسان مادی بعد اور مادی پہلو کی طرف رجحان اختیار کرے، مادیات کی طرف توجہ اختیار کرے، مادیات کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، تو اس کی روحانیات کمزور ہو جائیں گی۔ اور اگر انسان روحانیات پر توجہ دینا چاہتا ہے، روحانی میدان میں خود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خود میں خدائی رنگ سے خود کو رنگین کرنا چاہتا ہے، تو ایسے میں اسے مادی بعد سے دوری اختیار کرنا ہوگا تاکہ وہ خدائی بن سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ نظریہ در واقع معاشرے میں موجود بعض صوفی طبقات میں پایا جاتا ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر وہ انسان کو زاہد بننے کی ترغیب دلاتے ہیں، دنیا سے دوری کی ترغیب دلاتے ہیں، رہبانیت کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، گوشہ نشینی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، الدنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس سے اعراض کرنا اور دوری کرنا، یہ ان صوفیاء نے اپنی سیر و سلوک اور اپنے روحانی سفر کے لیے لازمی قرار دے رکھا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے طرز تفکر میں دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اگر انسان دنیا دار بننا چاہتا ہے تو اسے آخرت سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا ہوگا، آخرت کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور اگر انسان اپنی آخرت کو نورانی کرنا چاہتا ہے تو انسان کو دنیا کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ یہ طرز تفکر ان صوفی حضرات میں پایا جاتا ہے، اور اسی نظریے کو وہ فروغ دیتے ہیں، ترویج دیتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں۔ اور ہم اس عرفان شیعی فقاہتی میں اس نقطے کو بیان کر چکے ہیں کہ عرفان شیعی فقاہتی جسے ہم حقیقی عرفان کے نام سے بیان کر رہے ہیں، جسے ہم حقیقی خالص تصوف کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اس کے تحت ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ نظریہ مذموم ہے، یہ نظریہ ایک منحرف سوچ ہے، ایک نہایت خطرناک سوچ ہے۔ اسے بدعت کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات میں ایک بدعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سوچ ایک ایسی سوچ ہے جس کی قدمت کو اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ نہایت ہی قدیم نظریہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے یہ نظریہ موجود تھا، اور پھر آغاز اسلام میں بعض لوگ جو مسلمان ہوئے دوسری آئیڈیالوجیز سے اور دوسرے مذاہب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں یہ نظریہ موجود تھا اور انہوں نے اس نظریے کا پرچار بھی کیا اور اس نظریے کی طرفداری بھی کی، اور اسی نظریے کو جو ہے وہ معاشرے میں فروغ بھی بخشا۔ ہم بیان کر چکے ہیں عزیزان محترم کہ جب ہم تصوف کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی گفتگو میں بارہا اس نقطے کو بیان کر چکے ہیں کہ کلمہ تصوف تاریخی نوعیت میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ بعض مقامات پر اس کلمے اور اس کلمے کو اپنانے والے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، بعض موارد میں اور ادوار میں اس کلمے اور اس کلمے سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعریف و تمجید کی گئی ہے، اور ہم بیان کر چکے کہ بس اوقات تاریخ اسلام میں اور تاریخ تشیع میں اس کلمے کو
متدین افراد کے لیے، فقہا کے لیے، باتقوا افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ آج کے دور میں مذمت کے طور پر جو ہے وہ اس کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے معاشرے میں بعض ایسے نادان افراد کو مشاہدہ کیا ہوگا جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جاسوس کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایسے افراد قابل اصلاح اور قابل ہدایت نہیں ہے۔ خداوند متعال ان کے شر سے دنیا اور مسلمان اور جہانان تشیع کو نجات عطا کرے۔ اسی طرح آپ اس کلمے کو مد نظر رکھیں تو مرحوم آیت اللہ بہجت کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، مرحوم آیت اللہ شہید اسلام شہید دست غیب کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سب کے استاد آیت اللہ علی قاضی کے لیے بھی یہ صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کلمے کا استعمال مذمت کی خاطر ہو، ان کی شان میں کمی لانے کی خاطر ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر ان کی تعریف اور تمجید کے لیے آپ اس کلمے کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے زمانے ماضی میں یہ کلمہ باتقوا پرہیزگار متقی افراد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جیسے ہم بیان کر چکے کہ شہید ثانی کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا تھا، شہید اول کے لیے صوفی کا کلمہ استعمال کیا جاتا تھا، تو پھر اس انداز میں اگر آپ ان شخصیات کو صوفی کہتے ہیں اور آپ کی مراد صوفی سے ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو مولانا کہتے ہیں، کسی کو آیت اللہ کہتے ہیں، کسی کو فقیہ کہتے ہیں، اسی انداز میں اگر آپ ان باتقوا شخصیات کو صوفی کہیں تو یہ قابل مذموم کلمہ اس انداز میں نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے والے کی نیت پر اس کا دار و مدار ہوگا، یا جس معاشرے میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں صوفی کلمے سے کیا چیز تبادراً انسان کے ذہن میں آتی ہے، اس چیز پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ اگر اس معاشرے میں اسے مذمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کی تنقیص کے لیے، کسی کی نفی کرنے کے لیے، کسی کی برائی کرنے کے لیے آپ اس کلمے کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرنے والے کا مقصد بھی ایسا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص واقعاً خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر توبہ اور استغفار نہیں کرے گا تو اسفل السافلین اس کا مقدر ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ وضاحت تھی، ہم بار بار ان وضاحتوں کو اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں، درواقع اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامعین ایک طرح کے سامع نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بارہا اس بات کا تکرار کرتے ہیں کہ صرف وہ افراد جو ہماری گفتگو کو سننا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں ان موضوعات کی طرف، وہ اگر باقاعدگی سے سننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہماری گفتگو کو سننے کے لیے وہ آئیں، وگرنہ ہماری بھی کوئی رغبت نہیں ہے کہ ہمارے ویورز زیادہ ہوں، زیادہ لوگ ہمیں مشاہدہ کریں، ہمارا کو واچ ٹائم بڑھ جائے۔ عزیزان محترم، ایسا ہرگز مطلوب اور مقصود نہیں ہے، چونکہ ہماری گفتگو ایک تسلسل کے تحت چل رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا 39واں درس ہے، تو اس تسلسل کو آپ مد نظر رکھیں کہ ایک بحث جب تسلسل کے ساتھ چل رہی ہو اور انسان اس بحث میں آغاز سے شامل نہ ہو، یا بیچ میں کچھ درس کو سنے اور کچھ درسوں کو نظر انداز کر دے، تو وہ بحث سے اس کا ربط جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بارہا تکرار کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، لیکن ہر گفتگو میں ہم گزشتہ 30-40 دروس جو ہم دے چکے ہیں، یا اس کے علاوہ جو رسالہ لب لباب کے 100 دروس سے زائد ہم بیان کر چکے ہیں، ہم ایک طرز میں ان تمام گفتگوؤں کو نقل نہیں کر سکتے، لہٰذا سامعین کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان مباحث کو ادامہ دیں اور ان مباحث کو جاری رکھیں۔ لہٰذا بیان ہوا کہ تاریخ تشیع میں یا تاریخ اسلام میں وہ افراد کے جو مسیحیت سے داخل ہوئے، وہ افراد جو یہودیت میں ایسے طرز تفکر کے حامل افراد اسلام میں داخل ہوئے کہ جو طرز تفکر مانوی طرز تفکر تھا، یا خود ہندوازم سے داخل اسلام ہوئے، یا خود مانوی دین سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی رجحان در واقع اسی نظریے پر بیس تھی اور اساس تھی کہ انسان اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے دنیا سے دوری اختیار کرنا ہوگی، اور اگر یہ دنیا داری کرے گا تو پھر آخرت اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس طرز تفکر کے حامل افراد جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
اور انہوں نے اسی فکر کو، اسی سوچ کو آگے اپنی نسلوں تک، اپنے شاگردوں تک پروان چڑھایا اور منتقل کیا، تو یقینی بات ہے اس سے ایک ایسا منفی طرز تفکر ایجاد ہوا جو منحرف اور خطرناک طرز تفکر ہے، جس نے دائرہ اسلام میں بہت سے خطرناک افراد کی پرورش کی، بہت سے خطرناک افراد کو معاشرے کے سپرد کیا۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا ہے کہ صحیح عرفان اسلامی، حقیقی عرفان اسلامی، حقیقی تصوف، یہ جیسے ہم عرفان شیعی فقاہتی کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، وہ در واقع 3 عناصر کا مجموعہ ہے۔ پہلا عنصر اس میں فطرت ہے کہ وہ عرفان فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ عرفان جامع ہونا چاہیے، یعنی دین اور دنیا دونوں تعلیمات کو اور دونوں راستوں کو لے کر انسان کے تکامل کے لیے جدوجہد کرے۔ اور تیسری چیز جسے بیان کی ہے وہ ہے کہ اس عرفان کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ پس وہ عرفان کہ جو انسان کے تمام وجودی ابعاد یعنی مادی اور معنوی دونوں وجودی ابعاد پر مشتمل ہو اور انسان کو ان دونوں جہات میں تکامل کی طرف لے کر جائے اور دونوں جہات میں جو ہے وہ اعتدال کو برقرار کرے اور اس راہ پر وہ سیر اللہ کا سفر کرے، اس عرفان کو صحیح حقیقی عرفان کہا جائے گا۔ ہم عزیزان محترم آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کو لے کر چل رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسے ہی طرز تفکر کے حامل افراد جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو انہوں نے امام محمد باقر پر اعتراض کیا اور امام محمد باقر کو دنیا دار تصور کیا، امام محمد باقر کو ایک ایسا فرد کے طور پر متعارف کروایا جو دنیا میں غرق ہے، ایک ایسا فرد ہے کہ جو نہایت ہی موٹا تازہ اور نہایت ہی طاقتور قسم کا، نہایت ہی عظیم الجثہ قسم کا انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جو خود چلنے پھرنے سے آوازار ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جو چلنے کے لیے اپنے غلاموں کا سہارا لیتا ہے اور اس کی غلاموں کی گردنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ چلتا ہے، اور اگر غلاموں سے جدا بھی ہو جائے تو کسی دیوار کا، کسی ٹیک کا اس کو سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسا موٹا تازہ انسان یقینی بات ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے، دنیا میں غرق ہو چکا ہے۔ ایسے فرد کو دنیا دار فرد کہا جائے، اور پھر ایسے ہی فرد کو نصیحت کرنے کے لیے ایک صوفی آگے بڑھتا ہے اور امام باقر سے کہتا ہے کہ اگر اس حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہماری اس پہلی تمام مقدماتی گفتگو سے کوئی ربط نہیں ہے جو اس صوفی نے امام محمد باقر کے اوصاف کو بیان کرنے میں بیان کیے۔ ہم بیان کر چکے نہ تو اس صوفی کا کریکٹر ہمارے نزدیک مورد تائید ہے، نہ تو اس کی روایت مورد تائید ہے، اور تاریخی حدیثی کتابوں میں اگر کہیں بھی اس کی روایت نقل کی جائے تو ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لیکن جو امام باقر سے جواب کو نقل کر رہا ہے یہ جواب در واقع قرآن و اطرت کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس وجہ سے اس جواب کو دوسرے فرامین کی روشنی میں، قرآن و اطرت کی روشنی میں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حالت میں بھی میرا انتقال ہو جائے تو میں عبادت کی جو حالت ہے اس میں میرا انتقال ہوگا اور میں خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخ روح قرار پاؤں گا، چونکہ میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم دوسری صدی ہجری میں ایسے صوفی مکاتب اور ایسے صوفی گروہ مسلمانوں کے درمیان ایجاد ہو چکے تھے جو علی الظاہر زاہد تھے، علی الظاہر صوفی خود کو کہلاتے تھے، اور ایک خاص قسم کے طرز عمل کے حامل لوگ تھے، ایک خاص انداز میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ در واقع یہ جس انداز زندگی کو خود اپناتے تھے اسی کو درست تصور کرتے تھے، اور ان کے نظریے کے مقابل جتنے بھی افراد تھے ان کا طرز زندگی نادرست تھا، اور یہ انہیں امر بالمعروف کیا کرتے تھے۔ جیسے بیان ہوا کہ اس نے امام محمد باقر کو نصیحت کی۔ ظاہراً یہ لوگ خود کے اسلام کو صحیح اسلام تصور کرتے تھے، یہ خود کو مؤمن تصور کرتے تھے، اور اپنے مد مقابل جو بھی افراد ان کی تعلیمات اور ان کے طرز زندگی سے مطابقت نہ رکھتے ہوں انہیں دنیا دار تصور کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے نزدیک صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننا
یہ دنیا داری کی علامت ہے۔ ان کے نزدیک اچھی خوراک کو استعمال کرنا دنیا داری کی علامت ہے۔ ان کے نزدیک اگر مناسب گھر انسان اپنے لیے اختیار کر لے تو یہ دنیا داری کی علامت ہے۔ اگر انسان کے پاس اچھی سواری ہو تو یہ دنیا داری کی علامت ہے۔ اگر انسان کے پاس حیوانات، مویشی، خادم اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ سب دنیا داری کی علامت ہے۔ اور جو افراد ان نعمات سے مستفید ہو رہے ہیں یہ ایسے افراد کو اہل دنیا کے عنوان سے یاد کرتے تھے اور انہیں اللہ اور معنویت سے دور تصور کیا کرتے تھے۔ بس عزیزان محترم، ایسا طرز تفکر تاریخ اسلام میں پایا جاتا ہے، تصوف کے عنوان سے پایا جاتا ہے، اور ایسے تصوف کی تائید نہیں کی جاتی، چونکہ یہ تصوف در واقع اسی ہندوازم سے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اسی بدھزم سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ تصوف کا طرز انداز زندگی در واقع یونان سے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، چونکہ اس قسم کا منفی طرز تفکر ان ممالک میں اسلام سے پہلے موجود تھا۔ جو افراد ان مناطق کا سفر کر کے جو ہے وہ اسلامی سرحدوں میں آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یا جنہوں نے ان بیرونی تعلیمات کا سہارا لیا اور اسے دائرہ اسلام میں داخل کروایا، ان لوگوں نے خود کو صوفی قرار دیا، اور خود کو جو صوفی بھی اس وجہ سے، چونکہ ہم پہلے اس کی بیان کر چکے کہ یہ وجہ شہرت صوفی اس وجہ سے ہے کہ یہ صوف کو، پشم کو، اونی لباس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا تھا۔ یعنی نرم و ملائم، خوبصورت اور اچھا لباس پہننا یہ اپنے لیے دنیا داری کی علامت تصور کرتے تھے، اور زہد کی خاطر یہ کھدر کا ایک نہایت ہی موٹا تازہ اور نہایت ہی سخت اور زبر قسم کا، جسے فارسی زبان میں کہا جائے، یہ لباس پہنتے تھے، اور اس انداز میں یہ دنیا سے دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اگر اس تفکر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تفکر ایک نہایت ہی خطرناک بیماری ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ ایک وہابی طرز تفکر کو مد نظر رکھ لیں کہ ایک ایسا طرز تفکر جو بالکل اسلامی تعلیمات کے اپوزٹ ہو، روح اسلام سے بے خبر ہو، جو ہر بات پر شرک کا فتویٰ جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دے، ایسی سوچ کی جو ہے وہ نفی ہونا معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ ایسی سوچ کا جو خاتمہ کرنا وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایسی سوچ کو قلع قمع کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسی سوچ کے برعکس نظریات کو اور صحیح عرفانی نظریات کو، صحیح صوفی نظریات کی ترویج کرنا، جسے ہم بیان کر چکے کہ روح اسلام ہے، وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو عزیزان محترم، اس سے عرفانی تعلیمات تو چلو نہیں پھیلیں گی، لیکن خود اسلام کو جو نقصان پہنچے گا اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں امام محمد باقر سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج کی گفتگو در واقع ہم چاہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام سے متعلق بیان کریں کہ یہی صوفی طبقہ جب امام جعفر صادق کے روبرو ہوتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی اعتراض کرتا ہے، اور در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصلاح کی خاطر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر تبلیغ کی خاطر، اور نہ صرف امام جعفر صادق بلکہ امام موسیٰ کاظم کی اصلاح کی خاطر بھی یہ لوگ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ بس ہم در واقع اس کتاب سے ایسے افراد کے طرز زندگی کو بیان کر رہے ہیں، ایسے افراد کے طرز تفکر کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کا ائمہ معصومین علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے ہو کر امام معصوم کو نصیحت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی راہ و رسم کو شیعت ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، چونکہ یہ امام کے مد مقابل ہیں۔ کس امام کے؟ وہ امام جو معصوم ہے، وہ امام جو اللہ کی حجت ہے روئے زمین پر، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، جس کے پاس حقیقی عرفان اسلامی کی روح موجود ہے، جس کے پاس حقیقی تصوف اسلامی کی روح موجود ہے، جو در واقع لوگوں کے لیے حجت الہی ہے، جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ لوگ ایسی حجت الہی پر جا کر تبلیغ کر رہے ہیں اور اسے اپنے راستے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے اصلی موضوع کو تو آج آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتے،
چونکہ ہمارا ارادہ تھا گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی، اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے ایک ایسی شخصیت سے متعلق کہ جو در واقع دوسری صدی ہجری اور پہلی صدی ہجری کے درمیان اس نے زندگی بسر کی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے سفیان بن سعید بن مسروق ثوری۔ یہ شخص جو اس یعنی تقریباً 97 ہجری قمری کو یا 95 ہجری قمری کو یا اس کے وسط میں اس شخص کی تاریخ پیدائش بیان کی جاتی ہے اور اس کا انتقال 161 ہجری قمری کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک صوفی کے عنوان سے معروف ہے، ایک فقیہ کے عنوان سے معروف ہے، ایک محدث کے عنوان سے معروف ہے، اور اہل سنت میں یہ شخص ایک نہایتی برجستہ محدث کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ لیکن چونکہ امام جعفر صادق آل محمد کے مد مقابل جا کر امام جعفر صادق کو نصیحت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، اور اپنے جو طرز تفکر کے مطابق امام کے نظریے کو موڑنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود اس شخصیت کو بیان کرنا یہ پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس شخصیت کے طرز تفکر کو آپ کی خدمت میں بیان کریں اور پھر اس مناظرے کو بیان کریں جو امام جعفر صادق آل محمد سے سفیان ثوری اور اس کے جو گرد و نواح کے افراد ہیں، جو اس کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے حلقہ احباب سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ امام جعفر صادق سے مناظرے کے لیے جاتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے کل آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ بس آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ 95 سے 97 کے درمیان اس سفیان بن سعید مسروق ثوری کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ شخص کوفے میں پیدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق آل محمد امام موسیٰ کاظم کا ہم زمان ہوتا ہے، بعض میں اس کو شیعہ بھی بیان کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے اسے امام جعفر صادق کا شیعہ بھی بیان کیا ہے، شاگرد بھی بیان کیا ہے، جن میں سید محسن امین نے اعیان الشیعہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر اس شخص کے عرفانی مقام کو، علمی مقام کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو یہ اہل سنت کے ہاں نہایتی علمی مقام رکھتا ہے، نہایتی عملی اعتبار سے اس کی تعریف و تمجید کی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی بامعرفت شخص تھا، بہت ہی باتقویٰ شخص تھا، بہت ہی پرہیزگار شخص تھا، بہت ہی باورع شخص تھا، نقل حدیث میں نہایتی مورد اعتماد شخص ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لہٰذا اسے امیر المؤمنین حدیث کا بھی لقب دیا گیا ہے اہل سنت کی نزدیک، اور بعض لوگ اسے ابو بکر زمان بھی کہتے ہیں یا عمر زمان کے عنوان سے بھی یاد کرتے ہیں۔ پس سفیان ثوری ایک نہایتی زاہد ٹائٹل کے عنوان سے تاریخ اسلام میں اس کی شہرت ہے، اور زیادہ تر یہ شہرت ہمارے اہل سنت برادران کے درمیان یہ پائی جاتی ہے۔ ترک دنیا میں یہ نہایتی نامور شخصیت تھا کہ یہ دنیا کو جو ہے وہ تارک کہہ چکا تھا، زاہد شخص تھا، صوفی شخص تھا، عارف شخص تھا، اور اس سے کرامات بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ لیکن اگر آپ اسی شخصیت کو شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق پرکھنا چاہیں تو سید محسن امین نے اعیان الشیعہ میں اس کی مذمت سے متعلق بھی روایات کو نقل کیا ہے۔ پس سفیان ثوری کا اتنا تعارف تو ہو گیا، اب اس کا مذہب کیا تھا؟ بعض لوگوں نے سفیان ثوری کو شیعہ آئیڈیالوجی کا حامل اور شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کے طور پر انہیں بیان کیا ہے، لیکن یہ بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ ظاہراً حشام بن عبد الملک کے زمانے میں جو لشکر تیار ہوا، اور یہ لشکر در واقع زید شہید کے مد مقابل جنگ کرنے کے لیے گیا، تو شیعہ تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری اس لشکر کا جو ہے وہ پارٹنر تھا، مجاہد تھا، اور زید شہید کے خلاف قیام کرنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس زید کی شہادت کا خود یہ ایک شاہد ہے۔
بس یہ اس لشکر میں موجود ہے، اور زید کے مد مقابل اگر یہ لشکریوں کو پانی بھی پلا دے تو بھی یہ زید شہید کے لشکریوں کے مخالف لشکر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے میں اپنا کردار اس نے ادا کیا ہے۔ لہٰذا طبی بات ہے کہ شیعہ سفیان ثوری کو ایک اچھا انسان تصور نہیں کریں گے۔ تاریخ طبری میں اگر ملاحظہ کیا جائے تو مصنف تاریخ طبری اس سفیان کو شیعہ کہتے ہیں، البتہ اگر شیعہ بھی کہیں تو اسے زیدی شیعہ کے عنوان سے یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن بیان کیا جاتا ہے، اسی طبری نے اسے ظاہراً بیان کیا ہے کہ یہ سفیان بعد میں شیعت سے پلٹ گیا تھا۔ لیکن اگر آپ نہج البلاغہ کے عظیم الشان مفسر ابن ابی الحدید معتزلی کے نظریات کا مطالعہ کریں تو وہ اس سفیان ثوری کو زیدی جانتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ شیعہ نہیں تھا بلکہ بنی امیہ سے مخالفت کرنے والا، زیدی مکتب سے تعلق رکھنے والا ایک اہل بیت کا محب تھا۔ اگر آپ ذہبی کے نظریات کو مد نظر رکھیں تو ذہبی کے نزدیک یہ سفیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل کو نقل کرتا تھا۔ کب؟ جب یہ شام جاتا تھا، تو چونکہ شام میں امیر المؤمنین کی جو ہے وہ مخالفت تھی، امیر المؤمنین کا جو گڑھ تصور نہیں کیا جاتا تھا، امیر المؤمنین کی مخالفت کی شدت شام میں تھی، لہٰذا جب یہ شام جاتا تھا تو وہاں جا کر امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرتا تھا، اور جب یہ کوفہ آتا تھا جہاں امیر المؤمنین کی حکومت تھی اور امیر المؤمنین کا دارالخلافہ تھا، تو وہاں آ کر یہ ابو بکر اور عمر کے فضائل کو بیان کیا کرتا تھا۔ پس ایک عجیب اس کے جو نظریات ہیں وہ اس انداز سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی سیاسی بصیرت کو اور سیاسی دید کو ملاحظہ کرنا چاہیں تو جیسے ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ اہل تصوف صوفی حضرات در واقع جو دنیا سے دوری اور اعراض اختیار کرتے ہیں، در واقع ان کا طرز تفکر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو اجتماعی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سفیان ثوری ایک ایسا صوفی نہیں تھا، یہ بلکہ جہادی سوچ رکھنے والا صوفی تھا، یعنی باقاعدہ طور پر تصوف میں سفیان جہاد کا قائل تھا، جہاد کی جیسے ہم نے بیان کیا کہ خود شرکت کی یا جہاد کی لوگوں کو ترغیب دلایا کرتا تھا، اور اسی طرح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند یعنی محمد بن عبداللہ بن حسن مجتبیٰ جنہیں نفس زکیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سفیان ثوری اس نفس زکیہ کے جہاد کا قائل تھا، اور یہ سفیان اس بات کا معتقد تھا کہ یہ مہدی ہے اور اسے قیام کرنا چاہیے۔ اگر دیکھیں تو سفیان کو اگر حکومت کی جانب سے کوئی تحائف پہنچائے جاتے تو یہ ان تحائف کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی ایک آدھی مرتبہ اس نے حکومت سے کوئی تحفہ وصول کیا ہو، وگرنہ یہ حکومت سے تحفہ وصول نہیں کرتا تھا، اور جب حکومت نے اسے منصب قضاوت کی پیشنہاد کی اور اسے قاضی لگانا چاہا تو اس نے اس منصب کا بھی انکار کر دیا۔ مہدی عباسی کے دور میں اس سفیان کا انتقال ہوتا ہے۔ متعدد مرتبہ اس نے جو ہے وہ بغداد کا سفر بھی کیا ہے، نیشاپور بھی کیا ہے، اور خراسان کا سفر بھی اس کی زندگی میں بیان کیا جاتا ہے کہ متعدد مرتبہ اس نے خراسان کا سفر کیا ہے۔ لیکن نیشاپور میں اس نے باقاعدہ ایک مرکز قائم کیا جسے مرکز حدیث کہا جائے یا مجلس حدیث کہا جائے، یہ ایک اس نے ایسی چیز وہاں دائر کی تھی۔ یہ سفیان ثوری جب مہدی عباسی نے اسے جلب کرنا چاہا اور اپنی طرف کھینچنا چاہا اور اپنی جو تشکیلات ہیں اس میں شامل کرنا چاہا تو یہ اس سے فرار کر کے مکہ چلا جاتا ہے اور وہاں مخفیانہ طور پر زندگی کرتا ہے۔ پھر مکہ سے یہ بصرہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں بھی جا کر مخفیانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور ظاہراً 141 ہجری قمری میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مہدی عباسی سے ظاہراً کوئی اچھے مراسم ہو جاتے ہیں، اور مہدی عباسی اسے باقاعدہ جب خط لکھتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے اپنی طرف، اور یہ بھی اس کو جواب دیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بصرہ کو بغداد کی غرض سے ترک کرے گا، تو ظاہراً اس دور میں بیان کیا جاتا ہے کہ 161 ہجری کو سفیان کا بخار کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے اور یہ بغداد کی طرف سفر نہیں کر پاتا ہے۔
اگر عزیزان محترم سفیان ثوری سے متعلق آپ منابع حدیثی میں، شیعہ منابع حدیثی میں اس کے کیریکٹر کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمارے شیعہ منابع حدیثی میں بعض احادیث اس سفیان سے متعلق ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس میں جیسے ہم نے یہ موضوع حدیث جس کو قرار دینا ہے کہ امام جعفر صادق کے مد مقابل جاتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو ہے وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے، تعلیم دینا چاہتا ہے، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوسری طرح کی ایک ایسی روایات ہمیں تاریخی شیعہ منابع میں مل جاتی ہیں کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے صحابی سدیر کو باقاعدہ مخاطب قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے سفیان اور ابو حنیفہ کو خبیث افراد کے عنوان سے معرفی کرتے ہیں، اور امام اس نظریے کو سدیر کو سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ دو شخصیات نہ ہوتی تو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جو انحراف ایجاد ہوا ہے، جو کجی ایجاد ہوئی ہے، وہ ایجاد نہ ہوتی، اور جو راستہ منسد کر دیا ہے ان شخصیات نے وہ انسداد ایجاد نہ ہوتا۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سفیان کا جو ٹاکرا ہے اس کو بیان کریں تو مرحوم قلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 403 ہے، وہاں مرحوم قلینی نے اس ماجرا کو نقل کیا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جانا چاہتے ہیں کہ عین اسی ٹائم سفیان آ کر پہنچتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میرے لیے مسجد خیف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا تھا اس خطبے کو میرے لیے نقل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی کہیں جلدی ہے، مجھے کہیں جانا ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، تو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے کام سے چلا جاؤں، واپس آ کر تمہیں میں وہ مسجد خیف میں رسول خدا کا خطبہ تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہیں ابھی سواری سے نیچے اتریں اور مجھے یہیں ابھی وہ خطبہ جو ہے وہ میرے سامنے بیان کریں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام مجبوراً اس کے کہنے پر سواری سے نیچے اترتے ہیں اور اس خطبے کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی اپنی قلم دوات نکال لیتا ہے اور اس خطبے کو تحریر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب امام اس خطبے کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس کو تحریر کر رہا ہے، اور جب خطبہ مکمل ہوتا ہے اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ شکریہ کر کے یا جیسے بھی خداحافظی کر کے واپس آتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں خطبہ ہے اور یہ راستے میں اس کی قرأت کرتا ہوا جو اس نے تحریر کیا ہے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا ساتھی بھی موجود ہے۔ راستے میں یہ اس خطبے میں ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ اس کلمے پر توقف کرتا ہے، سوچتا ہے کہ وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اس کی سوچ کا نتیجہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ لہٰذا یہ وہیں توقف کرتا ہے، اس نوشتے کو، اس تحریر کو، اس کاغذ کو، اس عبارت کو یہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیتا ہے، تلف کر دیتا ہے، اور اپنے ساتھی سے بھی کہتا ہے کہ اس حدیث کو تم نے کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا ہے اور کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اس طرح سے ہم امام جعفر صادق کے سامنے گئے تھے اور ہم نے ان سے خطبہ خیف کا، مسجد خیف میں رسول خدا کے خطبے کا تقاضا کیا تھا۔ یہ ایک برخورد ہے جسے مرحوم قلینی نے کافی میں ذکر کیا ہے۔ دوسری برخورد اسی سفیان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق ہے، اسے مرحوم صدوق نے محمد بن ابی عمیر سے نقل کیا ہے، اور نقل کرتے ہیں کہ یہ سفیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک ایسی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، لہٰذا یہ امام موسیٰ کاظم پر اعتراض کرتا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ کے آگے سے عبور کر رہے ہیں اور آپ آرام سے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسی نماز ہو گئی؟ چونکہ اہل تسنن کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی عبور کر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ امام موسیٰ کاظم پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی نماز ہے؟
تو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میں جس ہستی کی عبادت کر رہا ہوں اور جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں اور جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ان طواف کرنے والے لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی در واقع امام اسے ایک فقہی حکم بتاتے ہیں کہ یہ نماز باطل نہیں ہے۔ اب اگر سفیان کے تعارف سے متعلق اپنی گفتگو کو ختم کریں تو عزیزان محترم، سفیان کے آثار، قلمی آثار، اس کی کتابوں کا بھی بیان کر دینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ گفتگو کمپلیٹ ہو جائے۔ سفیان کے آثار میں بہت کتابیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب اس کا بصرہ میں انتقال ہوتا ہے تو یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے تمام آثار کو، میری تمام کتابوں کو محو کر دیا جائے، نابود کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے، لہٰذا اس کی وصیت کے مطابق اس کے آثار کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی آپ ایسی کتابیں مشاہدہ کریں گے کہ جو سفیان ثوری سے نقل کی گئی ہیں۔ مثلا اس نے ایک کتاب جامع کبیر لکھی، حدیث پر مشتمل، ایک کتاب جامع صغیر لکھی، وہ بھی احادیث پر مشتمل تھی، یعنی علم الحدیث پر مشتمل تھی۔ یہ دونوں آثار اس شخصیت کے تھے جو تلف ہو چکے ہیں، لیکن ایک اثر اس کا تھا الفرائض، یہ اثر آج بھی موجود ہے اور پبلش ہوتا ہے سفیان کے نام سے، اور ایک تفسیر ہے جسے تفسیر سفیان ثوری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تفسیر بھی موجود ہے۔ پھر اس سے حدیث پر مشتمل کتاب من حدیث الامام سفیان السعید الثوری کے عنوان سے ایک کتاب بھی ہے جو اس شخصیت سے نقل شدہ مختلف روایات کا مجموعہ ہے۔ پس یہ تعارف ہے اس شخصیت یعنی سفیان ثوری کا، مختصر سا تعارف ہے۔ اب اس سے واقعہ جو در واقع اس موضوع پر ہم کل تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی لطیف قسم کا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، تو یہ امام پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لباس آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ یعنی اس کے طرز تفکر، وہی آئیڈیالوجی جو ہم آغاز گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ جو لباس پہن رکھا ہے یہ آپ کے دنیا دار ہونے کی علامت ہے، آپ نے گویا کہ دنیاوی زینتوں سے خود کو آراستہ کر رکھا ہے، جبکہ آپ اس دنیا کو ترک کر کے، یعنی دنیا میں اگر آپ دنیاوی زینتوں سے خود کو آراستہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی آخرت خراب ہو چکی ہے۔ پس آپ دنیاوی زینتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، خود کو دنیاوی زینتوں سے آلودہ نہیں کریں۔ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ایک زاہدانہ زندگی بسر کریں، باتقوی زندگی بسر کریں، خود کو دنیا سے دور کریں۔ تو حضرت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں تمہاری اس غلط فکر کے بارے میں متوجہ کرواؤں اور ایسی تعلیم دوں جیسے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے، تمہارے سامنے ایک ایسا کلام بیان کروں کہ جو تمہارے لیے مفید واقعہ ہو۔ اگر تم حقیقتاً چاہتے ہو تو تم نے جو طرز تفکر اپنا رکھا ہے یہ طرز تفکر غلط ہے، حقیقی اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں جن تعلیمات کو تم نے اپنا رکھا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس بدعت کی اصلاح کرتے ہیں در واقع جس بدعت پر مشتمل نظریے کو اس نے اپنا رکھا تھا اور اپنے طرز زندگی کو اس کے مطابق استوار کر رکھا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اسے اسلام ناب محمدی سے روشناس کرواتے ہیں، خالص اسلامی حقائق اس کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں اس کے سامنے کہ تمہارے ذہن میں یہ جو ایک خلش ایجاد ہو چکی ہے دنیا اور آخرت کی تفکیک کی اور جدائی کی، در واقع یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ نہیں ہے اور ان کے اصحاب کی تعلیمات کا بھی مجموعہ نہیں ہے۔ تم یہ تصور کرتے تھے کہ آغاز اسلام میں جب مسلمان ایک کمزور طبقہ تھا، جب مسلمان ایک جو ہے وہ محقرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان کے پاس اتنی آسائش نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس دور میں رسول خدا اور ان کے اصحاب کی زندگی نہایت سادگی پر مشتمل ہوا کرتی تھی، تو تم اس سادہ زندگی کو تصور کرتے ہو اور اس طرز تفکر سے تم ایک نظریہ قائم کرتے ہو کہ حقیقی مسلمان وہی ہے
کہ جو ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور نہایت ہی جو سادہ محقرانہ زندگی بسر کرے، جس کے پاس کھانے کو جو ہے وہ درست غذا نہ ہو، پہننے کو درست لباس نہ ہو، تم ایک ایسے مسلمان کا تصور کرتے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ان کے اصحاب سے۔ لیکن امام صادق اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دور کے حالات کا تقاضا تھا کہ جس برہے سے اور جس زمانے سے وہ ہستیاں گزر رہی تھیں، وگرنہ در واقع ایسا نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے زمانے میں اور ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب مسلمانوں کے پاس نعمات الہی کا وفور ہے۔ اس زمانے میں فقر تھا، تنگ دستی تھی، سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور مسلمان ابتدائی ترین سہولیات زندگی سے محروم تھے، جبکہ آج الحمدللہ اللہ کی نعمات مسلمانوں کے پاس موجود ہیں اور مسلمان اللہ کی نعمات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ان نعمات سے استفادہ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے لیے ہی تو اللہ نے دنیا میں ان نعمات کو خلق کیا ہے اور یہ نعمات ان کے لیے بھیجی ہیں۔ یہ نعمات فاسق افراد کے لیے تو نہیں ہیں، یہ کافر افراد کے لیے تو نہیں ہیں۔ لہٰذا تم جو مجھے اس سفید پوشاک میں مشاہدہ کر رہے ہو اور تم جو ہے وہ اسے میرے لیے عیب تصور کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا طرز تفکر غلط ہے۔ تم اسلام کے بارے میں ایک تصویر جو تم نے ذہن میں جو کھینچ رکھی ہے، وہ تصویر نادرست تم نے کھینچی ہے۔ لہٰذا حقائق سے خود کو آگاہ کرو۔ اس دور میں مسلمانوں کی مشکلات تھیں، آج ان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمات ہیں اور انہیں اللہ کی ان نعمات سے استفادہ کرنا چاہیے، فیضیاب ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس جواب کو سنتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ جب اپنے دوستوں کے سامنے جاتا ہے، اپنے اجتماع میں جاتا ہے اور ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں انہیں امام جعفر صادق کو ایک ایسی حالت میں مشاہدہ کیا ہے اور ان پر اعتراض کیا ہے کہ یہ آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ دنیا دارانہ طرز زندگی ہے، آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، زہد اختیار کرنا چاہیے، تو امام جعفر صادق نے مجھے یہ جواب دیا اور بیان کیا کہ اس دور میں رسول خدا اور ان کے اصحاب مشکل دور سے گزر رہے تھے، لیکن اگر آپ بعد کے ادوار کا مطالعہ کریں یا مشاہدہ کریں تو اصحاب کی زندگی بہتر ہو گئی تھی، اور آج تو اور بھی مسلمانوں کی حالت بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان نعمات کو مؤمنین کے لیے خلق کیا ہے، مسلمانوں کے لیے خلق کیا ہے، کافروں کے لیے خلق نہیں کیا ہے، تو ان نعمات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو جب یہ جواب امام جعفر صادق کا اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ان کے ساتھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں امام جعفر صادق آل محمد کے پاس جا کر مناظرہ کرنا چاہیے اور انہیں شکست دینی چاہیے۔ لہٰذا وہ تمام افراد اٹھ کے آتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی سفیان کے پاس زیادہ پختہ اور محکم دلائل نہیں تھے یا زیادہ وقت نہیں تھا، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا طرز تفکر غلط ہے اور ہمارا طرز تفکر درست ہے۔ یہاں سے وہ مناظرہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے، جسے کل ہم اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست اور صحیح عرفان اسلامی سے روشناس کروائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی عرفان اسلامی اور حقیقی اسلامی تعلیمات جو اسلام کی روح ہیں، اسلام کا مغز ہیں، اسلام کی اساس ہیں، ان حقیقی تعلیمات سے روشناس کروائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرعوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔